ڈاکٹر عبدالرحمن بارکر امریکی ریاست واشنگٹن کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ایک روز اپنے والد سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تو والد نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور مجھے زندگی میں اس کی ضرورت بھی کیا ہے جبکہ ہر آسائش میسر ہے۔ ڈاکٹر بارکر کہتے ہیں، اپنے والد کا یہ جواب سن کر میں نے یہودیت، عیسائیت اور ہندو مت کی مقدس کتب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ان میں سوائے تضادات اور اختلافات کے کچھ نہ پایا۔ اسلام کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ وحشیوں، پاگلوں اور جنونیوں کا مذہب ہے، لہٰذا قرآن کا مطالعہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 1951 میں مجھے ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا، جہاں میری ملاقات ایک مسلم نوجوان سے ہوئی جو مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نوجوان کے والد نے میرا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ان کی باتوں میں مجھے خلوص، صداقت اور محبت محسوس ہوئی۔ نہایت سادہ، صاف الفاظ میں انہوں نے مجھے اسلام کے متعلق کچھ بنیادی باتیں بتائیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ مدت کے بعد مجھے اپنی ملازمت کے سلسلے میں بہار کے جنگلوں میں جانا تھا۔ رخصت کرتے ہوئے نوجوان کے والد نے مجھے چند کتابیں دیں، جن میں محمد پکتال کا انگریزی ترجمے والا قرآن مجید بھی تھا۔ بہار کے جنگلوں میں تنہائی میسر تھی، ماحول بھی قدرت کی دل فریبیوں اور رعنائیوں سے معمور تھا۔ خیال آیا قرآن مجید کا مطالعہ ہی کیا جائے۔ قرآن مجید کھولا تو سورہ کوثر سامنے آئی۔ پڑھنا شروع کیا۔ چھوٹے چھوٹے بول میرے دل میں تیر و نشتر کی طرح پیوست ہوتے چلے گئے۔ الفاظ کے ترنم نے میرے کانوں میں رس گھولنا شروع کر دیا۔ معلوم نہیں ان میں کیا جادو تھا کہ میری زبان بے اختیار انہیں دہرانے لگی۔ میں پڑھتا چلا گیا اور یوں محسوس کیا کہ آب حیات کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی اور شگفتگی بخش رہے ہیں۔ دل چاہتا کہ قرآن پاک کی پاکیزہ تعلیمات پر ایمان لے آؤں، لیکن مادہ پرست ماحول میں پرورش پائے ہوئے ذہن کا کبر و غرور شکوک و شبہات پیدا کر رہا تھا۔ دل اور دماغ میں کشمکش شروع ہو گئی۔ بہار سے واپس لکھنؤ آیا تو آتے ہی مولوی صاحب سے ملا، اپنے شکوک و شبہات پیش کیے۔ مولوی صاحب نے نہایت حکیمانہ اور مدلل انداز میں میرے شکوک و شبہات رفع کیے۔ اب قلب و ذہن میں ابدی صداقت کو سینے میں لگا لینے کا بے پناہ جذبہ امڑ آیا تھا۔ آنکھیں بے یقینی کے اندھیرے سے نکل کر ایمان کی روشنی کا مشاہدہ کرنے کے لیے بے تاب ہو گئیں اور زبان پر بے ساختہ کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح کا ایک تیسرا واقعہ بھی سن لیجیے۔ ڈاکٹر غرینیا فرانس میں پیدا ہوئے۔ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور فرانسیسی پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے قبول اسلام کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، میری جوانی سمندری سفر میں گزری۔ سمندر کے نظاروں اور سفروں کا شوق ہی گویا میرا مقصد زندگی تھا۔ اس شوق کے علاوہ وہ میرا دوسرا مشغلہ کتابوں کا مطالعہ تھا۔ یہی ذوق مجھے مطالعہ قرآن تک لے آیا۔ ایک روز میں قرآن مجید کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ نظریں سورہ نور کی ایک آیت پر جم گئیں، جس میں گمراہ شخص کی مثال سمندری نظاروں کے حوالے سے بیان کی گئی تھی۔ ترجمہ: مشرک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، پھر موج کے اوپر ایک دوسری موج چھائی ہوئی، اس کے اوپر بادل ہو،
اس طرح تاریکی پر تاریکی مسلط ہو، اور اس کی حالت یہ ہے کہ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے۔ سورہ نور آیت نمبر 40۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرا دل تمثیل کی عمدگی اور انداز بیان سے بے حد متاثر ہوا، اور میں نے خیال کیا کہ اس کتاب کے مصنف نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ایسے شخص ہوں گے جن کے دن رات میری طرح سمندروں میں گزرے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود مجھے حیرت اس بیان کے مختصر مگر جامع اور بلیغ الفاظ اور اسلوب پر تھی، گویا بات کہنے والا خود رات کی تاریکی، بادلوں کے گہرے سائے اور موجوں کے طوفان میں ایک جہاز پر کھڑا ہے اور ڈوبتے شخص کی حالت دیکھ رہا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی شخص تھے اور انہوں نے زندگی بھر سمندری سفر نہیں کیا تھا۔ اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں بلکہ اس ہستی کی آواز ہے جس نے سمندروں سمیت کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کا دوبارہ مطالعہ شروع کیا۔ اب میرے سامنے مسلمان ہوئے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ شرح صدر کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب چوتھا واقعہ بھی سن لیجیے۔ برطانیہ میں پیدا ہونے والے کیٹ سٹیونرز، جو اسلام قبول کرنے کے بعد یوسف اسلام کے نام سے معروف ہوئے، مشہور موسیقار اور پاپ سنگر تھے۔ قرآن مجید سے ان کا رابطہ اپنے بڑے بھائی ڈیوڈ کے ذریعے ہوا، جو مقامات مقدسہ کی غرض سے بیت المقدس گئے اور واپس آ کر قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ خرید کر اپنے بھائی کو تحفہ کے طور پر دیا۔ یوسف اسلام کہتے ہیں، میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا، جوں جوں آگے بڑھتا گیا مایوسی اور اداسی کا پردہ چاک ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ زندگی کا ایک واضح مفہوم میری سمجھ میں آنے لگا۔ میں جس حقیقت کے حصول کے لیے بھٹک رہا تھا وہ قرآن مجید کے مطالعہ سے حاصل ہو گئی۔ شک کے سارے کانٹے ایک ایک کر کے نکل گئے۔ مجھے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نظر آئے، جن کی صرف ایک ہی تصویر قرآن مجید نے پیش کی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے۔ مجھے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نظر آئے، جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ میں 1.5 سال تک قرآن مجید کو بار بار پڑھتا رہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں اس قرآن کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے۔ میں اب تک کسی مسلمان سے نہیں ملا تھا، لیکن مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھے یا تو جلد ہی مکمل طور پر ایمان لے آنا ہوگا یا موسیقی کے دھندے میں پھنسا رہنا ہوگا۔ یہ کشمکش کا وقت میرے لیے بڑا کٹھن تھا۔ آخر ایک روز کسی نے میرے سامنے لندن کی نئی مسجد کا ذکر کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ میرے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھنے لگے۔ نماز جمعہ کے بعد میں نے قبول اسلام کا اعلان کیا اور یوں مسلمانوں کی عظیم برادری سے میرا تعلق قائم ہو گیا۔ یہ چاروں واقعات ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب ہم مسلمان کیوں ہوئے سے لیے گئے ہیں۔ ایک 5واں واقعہ بھی بہت مزے کا ہے۔ محترمہ پولی این امریکہ میں پیدا ہوئیں، کیمیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی، عملی زندگی اختیار کی تو ایک روز کسی مسلمان ہمسائی نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ پڑھنے کے لیے دیا۔ پولی این نے یہ کتاب لے کر شیلف پر رکھ دی، کبھی کبھار اسے دیکھ لیتی۔ قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات دیکھ کر پولی این کو قرآن مجید سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ پولی این کہتی ہیں کہ ایک روز میں معمول سے زیادہ کام کر کے تھکی سی تھی، قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ سورہ مزمل پڑھ رہی تھی، جس کے آخر میں
2 بار یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ ترجمہ: جب تم تھکے ہو تو جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ میں تھکی ہوئی تو تھی ہی، خیال آیا کہ اب مجھے بھی آرام کرنا چاہیے اور مزید قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ خود قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے۔ میں نے قرآن بند کر دیا، مگر بستر پر لیٹے لیٹے خیالات کا تانتا بندھ گیا۔ عجیب کتاب ہے کہ اگر تم تھکے ہوئے ہو تو قرآن اتنا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ تھکاوٹ کے باوجود میں نیند نہ کر سکی، ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اب قرآن مجید سے ایک کشش سی پیدا ہو گئی اور مجھے احساس ہونے لگا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ ایک روز میں نے معمول کے مطابق قرآن اٹھایا، سورہ المؤمنون کی تلاوت شروع کی، درجہ ذیل آیات پڑھیں۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اس مٹی کے سط کو ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس سے ایک مخلوق پیدا کر دی۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 12، 13، 14۔ عجیب و غریب طمانینت کی کیفیت محسوس ہوئی۔ یہ تو وہی بات ہے جو سائنس آج کہہ رہی ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی۔ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور دوسری جدید مشینیں تو اس وقت نہیں تھیں۔ اسی وقت دل نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی یقیناً کسی بڑی طاقت یعنی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ چنانچہ شرح صدر کے ساتھ میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا اقرار کیا اور امت مسلمہ میں شامل ہو گئی۔ چھٹا واقعہ۔ محترمہ لیلا پولینڈ کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں، پھر اپنے خاندان کے ہمراہ کینیڈا منتقل ہو گئیں۔ دوران تعلیم لیلا کی ملاقات ایک مسلمان لبنانی طالب علم سے ہوئی۔ دونوں اپنی ملاقاتوں میں مذہب پر بحث کرتے۔ باعث نزاع بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے یا تین؟ لیلا کہتی ہیں کہ لبنانی طالب علم کا یہ جملہ اللہ صرف ایک ہے ہر وقت میرے ذہن میں گونجتا رہتا، تاہم مجھے پورا یقین تھا کہ ایسی سوچ رکھنے والا پاگل ہے۔ 2-3 ماہ اسی ادھیڑ پن میں گزر گئے۔ ایک روز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چرچ گئی تو مجھے پہلی بار چرچ والوں کی یہ بات عجیب سی محسوس ہوئی کہ اللہ، اس کا بیٹا اور روح القدس تینوں مل کر ایک بنتے ہیں۔ ان الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں سوچنے لگی، اگر اللہ ایک ہے تو اس کے بیٹے اور روح اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ تثلیث کا معاملہ تو عقلی اعتبار سے بالکل ہی ناقابل فہم ہے، جبکہ ایک مسلمان لبنانی نوجوان کی بات قابل فہم تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ میرے لیے قرآن مجید کا مطالعہ ایک مسرور کن تجربہ تھا۔ رات کو جب سارے لوگ اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے ہوتے تو میں قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دیتی۔ اسی دوران میں آنکھیں برستی رہتی اور میں منہ تکیہ پر رکھ کر روتی رہتی۔ میں بہت خوش تھی اور شکر گزار تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و عرفان سے نوازا تھا۔ اب میں زیادہ دیر تاریکی اور جہالت سے سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ کرسمس کا موقع آیا تو مزید ضبط کا یارہ نہ رہا۔ میں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ توقع کے مطابق مجھے فوراً گھر سے نکال دیا گیا۔
دل اس خیال سے دکھی تھا کہ گھر والے چھوٹ رہے ہیں، لیکن اس خیال سے ذہن سکون میں تھا کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا ہے۔ 7واں واقعہ، محترمہ سمیہ امریکہ کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ مائکرو بایولوجی میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ سمیہ کہتی ہیں کہ عیسائیت میں میرے لیے سب سے زیادہ ناقابل فہم بات ٹرینٹی کا عقیدہ تھا، یعنی تثلیث کا۔ ایک اللہ وہ جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، دوسرا اللہ وہ جس نے ہمارے گناہ معاف کروانے کے لیے قربانی دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا اللہ روح القدس۔ پھر کس اللہ کی عبادت کریں اور کس سے مانگیں؟ دوران تعلیم سمیہ کی ایک مسلمان لڑکے سے دوستی ہوئی۔ سمیہ نے اپنے دوست سے اس پریشانی کا اظہار کیا تو اس نے سمیہ کو قرآن مجید مطالعہ کے لیے فراہم کر دیا۔ سمیہ کہتی ہیں قرآن مجید کے مطالعے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اسے پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور انعامات کا ذکر تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دے گا۔ میں قرآن پڑھتے ہوئے بے اختیار رونے لگی۔ میری روح کی گہرائیوں میں چھپا ہوا کرب اور درد باہر آنے لگا۔ مجھے اپنی حماقتوں، نادانیوں اور غفلتوں پر رونا آیا اور سچ کو پا لینے پر مسرت بھی ہوئی۔ قرآن مجید کی سائنسی توضیحات پڑھ پڑھ کر میں حیران ہوئی۔ قرآن مجید نے سائنس کے ہر شعبے کے بنیادی اصولوں کی نشاندہی آج سے 1400 سال قبل کر دی تھی، جبکہ اس وقت ان اصولوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تب مجھے یقین کامل ہو گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کردہ کتاب ہے، اور میں نے قبول اسلام کا فیصلہ کر لیا۔ سلامتی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کی زندگی سارے مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ 8واں واقعہ، محترمہ مریم امریکہ میں پیدا ہوئیں۔ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ دوران تعلیم چند مسلمان طالبات سے دوستی ہو گئی۔ محترمہ مریم اپنے ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان کرتی ہیں کہ میں ایک روز اپنی مسلمان سہیلی کو ملنے اس کے گھر گئی اور ساتھ مٹھائی کا تحفہ بھی لے گئی، مگر اس نے مٹھائی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ وہ روزے سے تھی۔ میں نے وہ دن اس کے ساتھ بڑے تعجب سے گزارا کہ مسلمان کس طرح بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اور پھر معمولات کے کام بھی کرتے ہیں۔ ایک روز میری سہیلی نے مجھے افطار پر مدعو کر لیا، حالانکہ میں روزے سے نہیں تھی۔ میرے لیے اسلام کو جاننے کا یہ اچھا موقع تھا۔ میں نے ان کے مزاج و اطوار کو قریب سے دیکھا، روزہ رکھنے کا سبب بھی معلوم کیا۔ افطار کے بعد وہ سارے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب نے جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو اسے سنتے ہی میرے دل پر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ امام صاحب اس روز نماز میں سورہ الرحمن کی تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے تلاوت سن کر بڑا سکون ملا اور اطمینان محسوس ہوا، بغیر کسی علم کے کہ میں کیا سن رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے حق مل گیا ہے۔ میں نے اپنی اس کیفیت کا اظہار اپنی مسلمان سہیلی سے کیا۔ اس نے مجھے مطالعہ کے لیے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ، کچھ کتابیں اور چند کیسٹس دیں۔ کچھ دنوں بعد میں اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جو بھی شخص ہدایت کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اسے ہدایت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ترجمہ، وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 69۔ قرآن مجید کے فضائل پر کتاب لکھنے کے دوران
مجھے کم از کم 200 خوش نصیب نو مسلمان مرد و خواتین کے حالات کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران 2 باتیں میں نے واضح طور پر محسوس کیں۔ اولاً ہر شخص کی ہدایت کا سبب کسی نہ کسی طرح قرآن مجید ہی بنا۔ ثانیاً قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد جو لوگ شعوری طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کی زندگیوں میں ایسا زبردست انقلاب برپا ہوا کہ انہوں نے اپنی بقیہ ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، یا کم از کم ان کے اندر دین اسلام کی کوئی نہ کوئی گراں قدر خدمت سر انجام دینے کی شدید تڑپ پیدا ہو گئی۔ امریکہ کے عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والی خاتون بیکی ہاپکنس اسلام لانے کے بعد جس جذبے سے سرشار ہوئیں، اس کا اظہار انہوں نے درجہ ذیل الفاظ میں کیا: اگر میں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ سکتی اور میری آواز ہر اس آدمی تک پہنچ سکتی جو اسلام سے بے خبر ہے، تو میں چلا کر انہیں بتاتی کہ مجھے میرے سوالات کے جواب قرآن سے مل گئے ہیں۔ اب میں جانتی ہوں سچائی کیا ہے۔ دنیا کا ہر شخص اس سچائی کے ملنے پر اگر 100 سال تک روزانہ 100 بار اللہ کا شکر ادا کرے، تب بھی اس کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید عظیم ہے اور ہمیشہ عظیم رہے گا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے کتاب ہدایت نازل فرمائی، اور بے حد و حساب درود و سلام اس ہستی پر جس کے ذریعے قرآن مجید ہم تک پہنچا، اور صلاۃ و سلام ان پاک باز ہستیوں پر جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم، تدریس، تبلیغ اور دعوت کے مقدس فریضہ کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔